اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لینی چاہیے۔ انا اور تکبر کی دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، یہی رشتوں کی بقا کا راز ہے۔ جو محبت کرتے ہیں ان پر بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ عزت کا جانا جان کے جانے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس محبت کا نہ ہونا واجب ہے جو کسی کی عزت اچھال کر حاصل کی جائے۔ اصل محبت کرنے والے دکھ لے لیتے ہیں، دکھ دیتے نہیں۔ آئینوں سے ڈر جائیں گے لوگ یہاں، کبھی کردار نظر آیا جو چہرے کی جگہ۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے، پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہے۔ رشتے رنگین دھاگوں کی مثل ہوتے ہیں، بہت نازک، کچے اور کمزور۔ یہ کھینچنے سے آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں، یہ بکھر جائیں تو گٹھا بن جاتے ہیں، اور اگر سمجھداری سے انہیں سنجویا جائے تو ایک خوبصورت لباس کے روپ میں ہمیشہ کے لیے عزت اور محبت سے جڑ جاتے ہیں۔ جو جتنا تمہارا ہے تم بھی اس کے اتنے ہی رہو۔ زیادہ دل کی غلامی میں عزت کی نیلامی ہو جاتی ہے۔ گزشتہ نسلوں کے پاؤں ننگے اور عزائم امیدیں بلند تھیں، جبکہ آج کی نسل کے جوتے برانڈڈ لیکن دماغ خالی ہیں۔ کوئی تعلق بہت لمبے عرصے تک قائم رہے تو اس کے پیچھے بہت سارے درگزر ہوتے ہیں۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں، پر اتنا معلوم ہے، چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے، اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا دیتا ہے۔ جب آپ کسی کی زندگی جھوٹ سے تباہ کرتے ہیں تو اسے قرض کے طور پر لیں، وہ آپ کے پاس سود کے ساتھ واپس آئے گا۔ موت کتنی خاموشی سے ہماری دنیا کا ہمارے جیسا کوئی بھی انسان لے کر چلی جاتی ہے، اور ہم پھر بھی وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں، بغیر خوف کھائے، بغیر تبدیل ہوئے۔ موت کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے، نہ مہینے کا، نہ سال کا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دولت پر تکبر کیسا؟ اگر حلال ہے تو حساب دینا پڑے گا، اور حرام ہے تو عذاب سہنا پڑے گا۔ انا جب تک فنا کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتی، نماز عشق سے دل کی جبیں محروم رہتی ہے۔ اور پتہ ہے رب کی خوبصورت صفت کیا ہے؟ جب ہم غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پہ جاتے ہیں تو رد نہیں کرتا، پھٹکار نہیں دیتا، پچھلی توبہ نہیں یاد کرواتا، بھگا نہیں دیتا، وہ تو دل دیکھتا ہے، نیتوں کو پڑھتا ہے، ندامت کو دیکھتا ہے، بندگی کو بھانپ لیتا ہے، دل میں سکون اتارتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے تیز دوڑنا ضروری نہیں، بلکہ مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے۔ ستم تو یہ ہے کہ کوڑیوں میں بک رہا ہوں، میری ماں نے تو مجھے لال کہا تھا۔ نیت، عمل، ارادے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن تڑپ ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ تڑپے بغیر کوئی نہیں روتا، بے چین ہوئے بغیر کوئی طلب نہیں کرتا، دعا ہو یا دوا، زخم ملے بغیر کوئی نہیں مانگتا۔ لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو تو وہ انسان بنتا ہے۔ وہ ان پڑھوں کا دور گزر گیا جنہوں نے پیار محبت سے زندگیاں گزار لیں، اب پڑھے لکھوں کا دور ہے جنہوں نے نفرت کے سوا کچھ نہ سیکھا۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب کچھ بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں، خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ 4 شادیاں کرنے کا شوق اس لیے ہے کیونکہ یہ سنت ہے، اور نماز میں 4 سنت اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ سنت ہے۔ وقت، دولت، رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں،
مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے وہی آپ کا بت ہے۔ سمندر کا پورا پانی کشتی کو نہیں ڈبو سکتا جب تک کہ کشتی میں داخل نہ ہو جائے۔ اسی طرح پوری دنیا کی برائی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ آپ کے ذہن اور روح پر اپنا اثر نہ جما دے۔